جمعۃ المبارک میں نے کچھ حج کے فضائل ذکر کروں گا، اور پھر جیسا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تعداد زیادہ درکار تھی لیکن اتنی نہ ہو سکی، تو کچھ لوگ پریشان بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے حج بھی ہوتا رہے گا، عمرے بھی ہوتے رہیں گے، طواف بھی چلیں گے، سعی بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا، سب کچھ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے نیت کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں اور اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران 97 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص پر فرض ہے کہ جو اس تک جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ ومن کفر، جو آدمی روپیہ پیسہ ہونے، صحت ہونے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ فریضہ ادا نہیں کرتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ کیا اللہ تعالیٰ تو جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ مالک الملک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ پوری کائنات افضل، بہترین، اشرف مخلوقات جیسا دل بنا لے تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر سارے کے سارے شقی بن جائیں، بدبخت بن جائیں، بدترین دل جیسا یہ دل بنا لیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر یہ لوگ میرا فریضہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا، اللہ تو جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمیں ہی فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، رواہ مسلم۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، تم پر حج کرنا بیت اللہ کا فرض کیا گیا، تم حج کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، ان میں سے ایک ہے حج بیت اللہ الحرام، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی خلافت میں اپنے کچھ کارکن بھیجوں کہ وہ مختلف شہروں میں چکر لگائیں، اندازہ کریں کہ جن آدمیوں پر خواتین و حضرات پہ حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتے تو ان پہ جزیہ، ان پہ ٹیکس لاگو کر دیا جائے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ جاری کرتے تھے کہ ایک آدمی کے ہاں استطاعت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ عیسائی کی حالت میں مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نابالغ بچوں میں سے کسی کو حج کرواتا ہے تو اس کا حج تو ہوگا لیکن فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب وہ عاقل اور بالغ ہوگا تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، لیکن کروانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ خزن قبیلے کی ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا کیا لہذا حج، کیا اس بچے کا حج ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام ولک اجر، اس کا حج تو ہوگا، اجر بھی پورا ملے گا لیکن تجھے ثواب ملے گا۔ اور پھر حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 7 سال کی عمر میں حج کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کئی دفعہ فرماتے تھے کہ لوگوں من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو آدمی حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو جلدی کرنا چاہیے، فإنه قد يمرض المريض وتذل الضال وتعرض الحاج، عین ممکن ہے کہ آدمی بیمار پڑ جائے، عین ممکن ہے کہ اس کی جو پونجی ہے جمع پونجی گم ہو جائے، عین ممکن
کے سارے روپے پیسے ادھر لگ جائیں تو آدمی رہ جائے. لہذا آدمی کو پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کرنے چاہیے. حج کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں. ان شرائط میں سے نمبر 1 ہے آدمی کے پاس سواری ہو، کرایہ ہے، اخراجات ہیں. یہ پہلے نمبر پر اس کے پاس یہ چیزیں ہوں. دوسرے نمبر پر اس کے لیے راستہ پرامن ہو. اگر اس کو کوئی دشمن کا ڈر ہے، جانی تکلیف کا مسئلہ ہے، تو پھر اس پہ حج فرض نہیں ہے. تیسرے نمبر پر کہ اس کو صحت کی اجازت دیتی ہو. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ایشیا والے کیا کرتے ہیں، جوانی میں کماتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جب وہ بالکل عاری ہو جاتے ہیں، ان سے چلا بھی نہیں جاتا تو وہ حج کو چلے جاتے ہیں. اب وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، کوئی بیچارہ عرفات میں لیٹا پڑا ہے، کوئی مینا میں لیٹا پڑا ہے، کوئی مزدلفہ میں لیٹا پڑا ہے، کوئی بیت اللہ میں لیٹا پڑا ہے، کوئی کہیں لیٹا پڑا ہے. کیونکہ وہ کیا کرے، ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا ہے لیکن بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا ہے لیکن موت کا کوئی علاج نہیں. یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں. اس لحاظ سے جوانی کے عالم میں، صحت کے عالم میں اگر یہ فریضہ ادا کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو میں کیا کروں، اس کی طرف سے میں حج کروں؟ آپ نے فرمایا نام حجی عنہ، اس کی طرف سے حج کر. اور ایسے ہی ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ حج کرنا ہے میں نے، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا نام اس کی طرف سے تم حج کرو. اور چوتھے نمبر پر اہل و عیال کے بنیادی اخراجات گھر میں موجود ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ شاہین حج پہ گیا ہے اور پیچھے والے گھر والے مانگنے پر مجبور ہیں، پریشان ہیں. ان کو ایسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کیا جائے. اور 5ویں نمبر پر کہ عورت ہے کوئی، وہ کروڑوں پتی ہے لیکن اس کا شوہر یا اس کا محرم اس کے لیے میسر نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے. یہ ڈپلیکیٹ یا محرم بنا کر ایسے ہی عورتیں جا رہی ہیں، یہ شریعت کا تقاضا ہی نہیں ہے. ان پر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وہ شرائط پوری کرے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام مسلمان ہونا. اگر کسی نے غیر مسلمان ہونے کی حالت میں حج کیا ہے تو جب وہ اسلام لائے گا اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا. عاقل اور بالغ پہ حج ہے، یعنی وہ جو مخلوق حال ہے، مفلوج الحال ہے، جس کا دماغ درست نہیں ہے، دیوانہ ہے، اس پہ حج نہیں ہے. اور عاقل اور بالغ پر ہے، یعنی بلوغت کے عالم میں حج فرض ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا استطاعت کو. آخری بات اس کے بارے میں کہ احکام سیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کیا جائے، سنی سنائی باتوں پہ نہ کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اپنی عبادت کے حج کے طریقے سیکھ لو. عین ممکن ہے کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ مل کر حج نہ کر سکوں، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ حج نہیں کر سکتے. اور جیسے ہمارے ہاں ادھر سے جو لوگ جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، میقات سے احرام باندھ لیا یا پہلے بھی باندھ لیا تو تلبیہ پکارتے رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کے بارے میں فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا، کہ جو بھی آدمی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک ولا شریک لک، یہ پڑھتا ہے نا من یمینہ و من شمالہ من حجر و شجر و مدر، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے پیچھے کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی ریت کے ذرات ہیں، سارے کے سارے تلبیہ پڑھتے ہیں. اور یہ گواہی بھی دیں گے کہ یہ آدمی اے اللہ تیری توحید کا آوازہ بلند کرتا تھا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ما احل محل الا بشرا، کہ جب بھی آدمی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے
اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ولا کبر مکبر الا بشرا، اور جب بھی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ایسے ہی حجر اسود جنت سے آیا تھا، یہ دور سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو بالکل سیاہ کر دیا، اس کا نام ہی حجر اسود یعنی کالا پتھر پڑ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی ولسان، اور ایک زبان ہوگی، ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، جس نے اس کو بوسہ دیا یا اشارہ کیا تو یہ گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا تیری رضا کے لیے، اشارہ کیا تھا تیری رضا کے لیے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم طاقتور آدمی ہو، لا تزاحم علی الحجر، حجر اسود کے پاس آپ نے مزاحمت نہیں کرنی۔ وہ جو لاغر ضعیف کمزور ہیں خواتین ہیں، جب آپ زور آزمائی کریں گے تو آپ کے مقابلہ میں تو کوئی نہیں آئے گا، تو لہذا آپ نے مزاحمت نہیں کرنی۔ ان وجدت خلوۃ فاستل، اگر آپ کو تنہائی ملے، موقع ملے آرام کے ساتھ تو آپ نے استعلام کرنا ہے، ورنہ نہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مزاحمت کیے بغیر آدمی کو ایسے ہی کھڑا ایسا دھکے لگتے قریب پہنچ گیا، اس کی قسمت نے صاف کیا تو ٹھیک ہے، اس نے ڈھکم پیل نہیں کی تو ٹھیک ہے، رش ہے تو قریب نہ جائیں، دور سے اشارہ کر دیں بس، انشاءاللہ العزیز یہ اللہ کی رحمت سے پورا اس کو ثواب ملے گا۔ بس اوقات مرد اور عورت کے چہرے بھی مل جاتے ہیں تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زمزم کیا اس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماء زمزم فیہ طعام الطعام وشفاء السقم، کہ یہ زمزم ہے نا پانی، یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور جب بھی یہ موقع ملے نبی پاک فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب بہ، کہ زمزم جب بھی پیا جائے، جس غرض کو، جس مقصد کو، جس دعا کو مد نظر رکھ کر پیا جائے اللہ ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ تو جب گفٹ ملے خود لے، آدمی ہر جگہ سے مل بھی جاتا ہے تو یہ پینے سے پہلے نیت کر لیں، کوئی نیت کر لیں، نیک دعا کر لیں، جو بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ جس غرض کے لیے پیا جائے ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ بس اوقات جیسے لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو حج کی طرف جانا ہوتا ہے، یہ دن مل گیا، حج کے بعد مل گیا، تو لوگ باہر مختلف پہاڑیاں، مختلف مساجد دیکھنے کے لیے ایسے ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی بیت اللہ کے اندر رہے، نماز پڑھتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت، جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، یہ فرض ہو گیا عمرے کا، حج کا، تو اس کے علاوہ نفلی طواف کرتا ہے تو کیا وصلی رکعتین کانت عتق رقبہ، تو 2 رکعتیں اس کے بعد پڑھ لیتا ہے نا نفلی طواف کے بعد، تو اس کو ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا ہے، ایک بندہ آزاد کیا ہے، ایک بندے کی اس نے قیمت جمع کر لی اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ما رفع رجل قدما، کہ جب بھی آدمی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ قدم اٹھاتا ہے ولا وضع، اور اس کو رکھتے ہیں الا کتب له 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور 10 اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی کا دل جاتا ہے، بڑے بڑے حاکم حکمران جاتے ہیں، ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، عام آدمی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، تو وہ ترستا ہے، انگڑائیاں لیتا ہے کہ کاش کہ میں بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں، یہ حکیم ہے نا، حکیم وہ تھا جو جگہ، یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، آپ کی قوم کے بعد حلال کی کمائی کم ہو گئی، انہوں نے چھوڑ دی، بیت اللہ کی تعمیر
عمارت کو کم کر لیا، لہذا یہ دیوار بنا لی، جیسے طواف تو اوپر سے کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حکیم کے اندر جس نے نماز پڑھی ہے نا، ساتھ جو جگہ بنی ہوئی ہے، 2 دروازے بھی ہیں ادھر سے جانے کے نکلنے کے، اگر اس میں کسی نے نماز پڑھی ہے تو ایسے ہی سمجھو کہ جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اور پھر حج کی کیا ہی بات ہے، آپ فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور قبول شدہ حج، اس کی جزا اور بدلہ تو جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص جب مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو۔ جب آپ نے آگے ہاتھ کیا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ فرماتے ہیں عمر یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی شرط ہے؟ لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے، اتنے پاپ کیے، اگر وہ میرے گناہ اسلام لانے پہ ختم ہو جائیں گے تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اگر وہ گناہ میرے برقرار رہیں گے تو مجھے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں صحیح مسلم میں 3 بشارتیں سنائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ غیر مسلم یا مسلمان ہوتا ہے سابقہ گناہ اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب حاجی حج کرتے ہیں حلال کی پاکیزہ کمائی سے، پوری شرائط سے، آداب کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کے بھی اللہ صاحب کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان الحجرۃ تہدم ما کان قبلھا، کوئی آدمی اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے، کفار کے علاقے کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، یا ایسے غلط علاقے میں مشرکانہ بلدی لوگوں کے علاقے میں ہے، زمین بیچ دی، گھر بیچ دیا، پلاٹ بیچ دیا، جان لے کر ایسے کئی معاہدین کے علاقے کی طرف چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس سے بھی وعدہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کا گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہر ایک آدمی کے لیے ہے، جب سے سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس سے پہلے، یا کسی کی موت کی سکرات الموت یعنی سکرات اس کو نہیں لگتے، اس وقت تک ہر آدمی کے لیے یہ آپشن ہے، دروازہ کھلا ہے، کیا ہے؟ توبہ کا۔ اگر کسی کو سچی توبہ نصیب ہو گئی اس کے سب کا سارے گناہ اللہ نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیے۔ پھر اللہ پہ ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، اس کے بعد یہ جو ہے نا جہاد کے بعد سب سے بہترین افضل عمل اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کو بڑی فضیلت دیتی ہیں تو ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد الکبیر والضعیف، عمر رسیدہ آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، والمرأ عورت ہے، اس کا جہاد کیا ہے؟ الحج والعمرہ، کہ یہ حج کریں گے عمرہ کریں گے، اللہ ان کو جہاد کے ثواب سے نوازے گا۔ اور پھر اب ٹائم بھی مختصر ہے، الترغیب و ترہیب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، 2 حدیثیں ہیں جس کو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ ایک تو ہے ترغیب و ترہیب میں 1112 نمبر حدیث ہے، دوسری ہے 1360 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، پیدل چلتا ہے یا سواری پہ چلتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی دیتا ہے اور ایک اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بیت اللہ کا طواف کرتے طواف کرنے کے بعد فارغ ہوا تو اتنا اللہ اس کو ثواب دیتا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی آل سے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے صفا مروہ کی سعی کی اس کو اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس نے 70 غلام آزاد کیے۔ اور عرفہ 9 ذی الحجہ کی جب شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اپنی مخلوق کو، اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ فرشتوں یہ دیکھو، یہ بیچارے دور دراز کا سفر کر کے پراگندہ حالت ہے ان کی، یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے،
میری جزاؤں سزاؤں کو دیکھے ہیں؟ کچھ نہیں دیکھا۔ ایمان بالغیب، اے اللہ یہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں، یا دنیا کے ایام دنوں کے برابر ہو جائیں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہو جائیں، یا سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہو جائیں، میں اللہ مالک الملک نے تمہارے سارے معاف فرما دی۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن میں نہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفاعتم، میرے بندو میدان عرفات میں اب تم مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، تمہیں میں نے معاف فرما دیا ہے، لیکن جس کی تم نے سفارش کی ہے نا، اس کی سفارش بھی قبول فرما دی گئی ہے، اس کو بھی معاف فرما دیا جائے گا۔ ایک بندہ مومن رمی جمار کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے شیاطین کو، تو اس کے لیے ہر کنکری کے بدلے نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک اس کا کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مومن قربانی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے، کہ میں نے تیرا جو اجر ہے نا یہ اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہے۔ جب آدمی سر منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے، جب طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے، طواف افاضہ 10 ذی الحجہ کا جب طواف کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک فرشتہ آ کر درمیان میں کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ تم، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اب تم نئے سرے سے اعمال کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑا اجر ہے، بڑی سعادت ہے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا شوق دلانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اور اس کی فضیلت ذکر کی۔ اب ہر آدمی کا دل چاہتا ہے حج کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ہمیں یہ بتائے ہیں کہ جو حج کر سکتے ان کو حج کرنا چاہیے، دوسری نیکیاں بھی کرنی چاہیے، لیکن جو نہیں کر سکتے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو 10 باتیں مختصر سے یہ بیان کرنی ہے کہ کچھ ایسے کام بھی نبی پاک نے بتا دیے کہ وہ کرو، آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا، آپ کو عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ ان میں سے نمبر 1، جو صادق نیت کے ساتھ سچا ہے، غربت ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں، بے اولاد ہونا کوئی عیب نہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہونا کوئی عیب نہیں۔ عیب تو بڑا یہ ہے کہ جھوٹ بولے، حرام کھائے، حرام کمائے، فساد کرے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرے، ان کا جینا تو کر دے، یہ برائیاں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری معیشت کو تقسیم کی ہے، معیشت اللہ نے تقسیم کی ہے، کسی کو دے دیا تو اللہ نے آزمایا ہے، کسی کو نہیں دیا تو تب بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ تو لہذا اللہ کی تقسیم پہ خوش رہنا۔ خوش بخت کون ہوتا ہے؟ اگر میرے پاس 10 کروڑ ہے تو میں کہتا ہوں ہاں میرے پاس، اس کے پاس تو پتہ نہیں کتنے اربوں ہیں نا، تو میں بھی ایسا ہی ہوں، تو میں ناشکرہ ہوں، بد نصیب ہوں۔ اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں، صحت ہے، گھر میں بیماری نہیں ہے، اور کھانے کے لیے روزی ہے، رہائش کے لیے مکان ہے، الحمدللہ، میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر، تو میں خوش نصیب ہوں۔ خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم پہ خوش ہونے والا خوش نصیب ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ ملا، حل میں مزید کرتا رہا، یہ خوش نصیب نہیں ہے۔ خوش نصیب اللہ کی تقسیم پہ خوش رہنے والا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مال بھی نہیں، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے تو توفیق دے تو میں تیرے گھر کا حج کروں، اللہ تو مجھے توفیق دے تو میں یہ کام کروں۔ حالانکہ ساری عمر انگڑائیاں لیتا رہا، دعائیں کرتا رہا، خواہش ظاہر کرتا رہا، اندر ہی اندر ساری خواہشات رہ گئی، دنیا سے چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے صادق نیت ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا ثواب دیں گے جتنا حاجی کو ثواب ملے گا یا بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کو مفت میں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر
فجر کی نماز ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ من رحم ربی کہ مسلمانوں میں سے بڑی مشکل سے 18 سے 20% لوگ ہیں نا عام نمازیں پڑھتے ہیں. فجر کی نماز تو 1% پڑھتے ہیں, 1%. ایک صحیح سروے کے مطابق مسلمانوں میں سے 1% نماز پڑھتے ہیں فجر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے, مسجد میں رہ لیتا ہے, سورج طلوع ہوا 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا گیا گھر میں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اجر حجتن و عمرتن, کو اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے. اب میں جیسے حدیث بیان کر رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے ان کی جانچ پڑتال کی ہوئی ہے, ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں بسا اوقات حوالہ نہیں دے سکتا, تو یہ حدیث الحمدللہ پرفیکٹ ہے. الحمدللہ کوئی ایسا مواد نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو, ایسا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ. برابر 2 رکعت نماز پڑھ کر چلا گیا, یہ تھوڑی سی مشقت تو ہے, لیکن اللہ کے وعدے سچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے, اور اس کو اتنا ثواب ملے گا. تیسرے نمبر پر بڑے آسان اعمال ہیں کہ ایک آدمی گھر سے چلا فرضی نماز ادا کرنے کے لیے, گھر سے اس نے وضو کیا ہے, چلا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ مطہرا, جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے طاہر مطہر ہو کر نکلا الی الصلاۃ المکتوبہ, فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے, فاجرہ کاجر حاج المحرم, اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف حاجی جا رہا ہوتا ہے, یہ بھی اس حاجی سے کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کھاتے پیتے لوگوں کا فریضہ ادا بیت اللہ میں ہی ہوگا, یہ اجر کے اندر اضافہ ہے, اللہ جیسے جیسے چاہے اجر دے بارہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر کہ جو آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے, کسی مدرسے کا رخ کرتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین میں سے کچھ سیکھوں گا یا سکھاؤں گا, یتعلم اور یعلم. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہو کاجر حاجن, اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جیسے حاجی کو اجر ملتا ہے نا, خواہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر آ گیا یا پڑھا کر آ گیا, سیکھ کر آ گیا یا سکھا کر آ گیا. اور پھر 5ویں نمبر پر نماز کے بعد یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. جب ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو کئی تو ہمارے پیارے بھائی ایسے ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی قصور نہیں, وہ شیطان جو ہے نا بس بڑا آدمی کو پریشان کرتا ہے. السلام علیکم کہاں, دوسری طرف ابھی پھیرا نہیں ہے تو وہ جا رہا ہوتا ہے, چھلانگ لگائی جا رہا ہوتا ہے. ایسا شیطان وہ باتیں یاد دلاتا ہے کہ تیرا یہ بھی کام تھا, تیرا یہ بھی کام تھا. ہاں وہ 10-15 منٹ باہر ایک دوست کے ساتھ گپ شپ کرتا رہے گا, لیکن اس جگہ سے شیطان اس کو اٹھا دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہی جس کو ڈھانپتی ہے وہ 2-4 منٹ لگاتا ہے, ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم تو کمزور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے اجر لے گئے, بڑے بڑے اعلیٰ مقام لے گئے. صحابہ فرماتے ہیں کیسے؟ انہوں نے کہا یحجون بہا ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون, یہ امیر لوگ جناب حج بھی کرتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں تم پیچھے رہ گئے؟ یکبرون تسبحون تحمدون تحللون, تم جناب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جیسے 33 دفعہ یا تینوں کو 33 دفعہ, اور ایک کم 100 ہوگا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر 100 کی تعداد پوری ہو گئی, یا 34 دفعہ اللہ اکبر کہو گے تب بھی پوری ہو گئی, نہیں تو 33 دفعہ اور یہ تسبیح پڑھو گے تو یہ 100 کی تعداد پوری ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم سے ثواب میں آگے نکل گئے ان کو تم پالو گے, اللہ تمہیں پیچھے نہیں رہنے دے گا, اور کوئی آدمی پیچھے والا تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتا جب تک یہ کام نہ کرے جو تم کر رہے ہو. اب کیا پتا چلا کہ غریب لوگوں کو مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, ان کو یہ کام کر لینے چاہیے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ العزیز ان کو حج
برابر بھی ثواب ملے گا، عمرے کے برابر بھی ملے گا، جہاد کا بھی ملے گا، اگر وہ نہیں کر سکتا تو صدقہ کرنے کے برابر بھی ثواب ملے گا، اور ذرا برابر بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی باوضو ہو کر مسجد قباء میں جاتا ہے، مدینہ میں ہے نا مسجد قباء، مسجد قباء میں جاتا ہے نا، ادھر 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، اس کو اتنا ثواب ملے گا 2 رکعتوں کا جیسے اس نے عمرہ کیا ہے، عمرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمرہ کیا ہے۔ اور نمبر 7، بس اوقات آدمی کے پاس اتنا بیلنس نہیں ہوتا، وہ بار بار سوچتا ہے کہ عمرہ تو کر سکتا ہوں لیکن حج پہ تو آج تک جیسے یہ 12 لاکھ کے قریب تقریباً، اگر کوئی تھوڑا سا اور بھی اچھے انداز سے قریب حج کرے تو مجھے لگتا ہے یہ 20,000 سے بھی تجاوز کر جائے گا، قریب رہائش لے آنے جانے کے مسائل ہوں تو یہ تو ایک خواب بن گیا، خواب بن گیا۔ لیکن کوشش کرنے میں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، یہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ 20 لاکھ پہ بھی کر دیں گے نا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، لوگوں نے جانا ہی جانا ہے یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے، لیکن اللہ انشاءاللہ ایسے لوگ لے آئے گا، یہ آسانیاں ہوں گی، سب کچھ انشاءاللہ ڈاؤن ہوتا جائے گا، اور یہ لوگ حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے انشاءاللہ، تجارت بھی سب ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ جو میں ذکر کر رہا تھا، عمرے کے تو بن گئے، حج کے نہیں بنتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لیتا ہے نا اس کو حج کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر دوسری مسلم کی روایت ہے حجۃ معیہ، کہ جو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے والا اس کو ایسے اجر ملے گا جیسے جن لوگوں نے مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ مل کر حج پڑھا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کنہوں نے پڑھا؟ صحابہ کے علاوہ کسی نے بھی نہیں پڑھا، اور اجر اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو لہذا کوشش کرنی بندے کا کام ہے، آگے بیت اللہ میں لے جانا، لے کر جانا یا ثواب سے نوازنا وہ میرے خالق اور مالک کا کام ہے۔ اور ایسے ہی 8ویں نمبر پر ایک آدمی کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے، حاجی کا سامان تیار کر دیتا ہے، یا پھر مجاہد کے گھر کی نگرانی کرتا ہے، حاجی کے گھر کی نگرانی کرتا ہے، عزت اور غیرت کے ساتھ ایک مسلمان بنتے ہوئے۔ کبھی ان کو سبزی ہے ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، ایک تاریخ تھی مسلمانوں کی بڑی خوبصورت، جب کسی غیر مسلم کی عزت کو خطرہ ہوتا تھا وہ اپنی خالہ کو، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی کو، بیٹی کو لیتا تھا، مسلمانوں کے گھر میں ٹھہراتا تھا اور برملا کہتا تھا کہ لوگوں یہ مسلمان غیور ہے، یہ اپنی عزت کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں اور غیروں کی عزت کا تحفظ بھی جانتے ہیں۔ آج آگ لگی گھر کو گھر کے چراغ سے، کیسے کہ عجیب و غریب داستانیں، اللہ کی قسم دل اتنا کھرتا ہے۔ ایک بہن بہن کی دشمن بن گئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن بن گیا ہے، ایک گھر کے اندر بغیرتی اور بہلوپیا پان شروع ہو چکا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ اکبر۔ یہ جدید وسائل یہ تو فائدے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اندر سے ایسے ہو گیا، بے بس ہو گئے، بے بس ہو گئے، ایسی نہ کبکتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے ہاتھ پہ رہے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم غیور مسلمانوں اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہو مثل اجورہم، کہ جس نے مجاہد کو تیار کیا یا حاجی کا سامان تیار کیا، اس کے ساتھ تعاون کیا، یا روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیا، تو جیسے ان لوگوں کو اجر ملے گا اتنی محنت کرنے والے کو بھی ان کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور نمبر 9، آج کا جو پرفتن دور ہے نا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ ماں اس وقت بھی روتی تھی جب شیر کار اس کا یا چھوٹا بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، دودھ نہیں پیتا تھا،
لیکن وہ ماں اور باپ آج بھی روتے ہیں جبکہ برسر اقتدار اولاد ہو کر والدین کو فراموش کرتی ہے۔ وہ ان کے بچپن میں بھی روتے تھے اور ان کی جوانی کے عالم میں بھی روتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، والدین پریشان اور روتے تھے۔ آج والدین بوڑھے ہیں لیکن بچہ، ان کی اولاد ان کو کھانا نہیں دیتی، اس لحاظ سے روتے ہیں۔ یہ مظلوم طبقہ ہے۔ جیسے جیسے ہم دین سے دور چلتے جائیں گے، یہ جو عزت والے رشتے ہیں نا برگزیدہ، ان کو فراموشی ہوتی ہے، فراموش کرتے جائیں گے۔ دین کے قریب ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہمارا چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتوں کو جانچ پڑتال کیا کرو، ان کو یاد کیا کرو، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ صلہ رحمی کرو گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوگے، تمہاری عمر میں بھی برکتیں ہوں گی، تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی۔ تو لہذا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتہی الجہاد، میں جہاد کرنے کا خواہشمند ہوں، لیکن وجہ یہ ہے ولا اقدر علیہ کہ جہاد کرنے پہ قادر نہیں ہوں، دل تو چاہتا ہے لیکن قادر نہیں ہوں، صحت اجازت نہیں دیتی اور مجبوریاں دامنگیر ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا حل بقیہ میں والدیک احد، کہ تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا امی، میری والدہ محترمہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں فاقبل اللہ فی برھا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ نیکی کرو، تعاون کرو، اس کی خدمت کرو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرے گا، اگر باپ ہوتا تو باپ کے ساتھ بھی یہ کرتا، تو اللہ کے نبی کی یہی بشارت تھی نا۔ آپ فرماتے ہیں جب تو اپنی ماں کے ساتھ یہ کرے گا نا، فَأَنْتَ حَاجٌ، اللہ کے ہاں تو حاجی شمار ہوگا، وہ معتمر، اور اللہ کے ہاں تو عمرہ کرنے والا شمار ہوگا، وہ مجاہد، اللہ کے ہاں تو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا شمار ہوگا۔ اور آخری بات 10 نمبر کہ العاص بن وائل ایک کافر آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ کافر بھی نیکیاں کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، صدقہ بھی کرتے تھے، اللہ کے مہمانوں کو کھانے بھی کھلاتے تھے۔ بس اوقات ایسے بھی عربوں میں موجود تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک ہی اونٹنی ہوتی تھی نا، رات کو اگر مہمان آئے تو کچھ نہیں تھا نا اس کے پاس، تو اس اونٹنی کو بھی نہر کر کے ذبح کر کے کھلا دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس قدر بھی نیکیاں موجود ہیں تاریخ میں، عربوں کی تاریخ پر۔ عاص بن وائل جو نا جب فوت ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، لڑکوں کو بلایا، کہتا ہے کہ بیٹو میری طرف سے تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں، 100 غلام۔ تو ان کا ایک بیٹا حشام تھا، حشام نے کیا کیا، 50 غلام اپنے باپ کی وصیت کے مطابق آزاد کر دیے۔ اس کے بعد اب 50 اور رہ گئے۔ دوسرا ان کا بیٹا جو تھا نا، وہ کہتا ہے کہ میں جو بقیہ ہے نا میں آزاد کر دیتا ہوں۔ عمر وہ مسلمان ہے، اس نے کہا بقیہ میں 50 اپنے والد کی طرف سے ادا کر دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں۔ 50 آدمی، 50 دوسرے حشام نے بھائی نے آزاد کر دیے، باقی 50 رہ گئے، تو میں مسلمان ہوں تو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہاں اس سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تو دوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ ہمارا باپ تو غیر مسلم تھا نا، وہ فوت ہو گیا، تو میں نبی پاک سے پوچھتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے ساری ہسٹری سنائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو لو کان مسلمہ، اگر تمہارا عاص بن وائل باپ اے عمر وہ ہوتا مسلمان، تم اپنے مسلمان فوت ہونے والے باپ کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم، یا تم اپنے باپ فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کرتے، او حججتم عنہ، یا اپنے باپ
پوشیدہ کی طرف سے حج کرتے تو بلغ ذالک، ان تمام نیکیوں کا اس کو ثواب ملتا۔ اسلام شرط ہے، لہذا تم اپنے کافر باپ کی طرف سے غلام آزاد کرو گے، حج کرو گے، صدقہ کرو گے تو تمہارے باپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس سے کیا ثابت ہوا کہ اولاد اپنے پوشیدہ والدین کی طرف سے حج کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، آزاد کرتی ہے، جیسے عرش ہے، یا کچھ لوگ ایسے بے گناہ ہیں نا عرش تاوان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جائے، جیلوں میں پڑے ہیں سال ہاں سال میں۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کی طرف سے کرے گی ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو لہذا اے میرے معزز محترم بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہیں دنیا میں جن کی نظیر نہیں۔ ان اعمال میں سے 4 اعمال ایسے ہیں۔ نمبر 1، اسلام لانا، ہم تو دائرہ اسلام میں ہیں الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حج کرنا، تیسرے نمبر پر ہجرت کرنا، اور چوتھے نمبر پر سچی توبہ۔ اب ہجرت، ایک تو مہاجر وہ ہے جس نے مکہ چھوڑا تھا مدینہ میں پہنچے تھے۔ سب سے بڑا مہاجر اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ سب سے بڑا مہاجر ہے، سب سے بڑا مہاجر۔ اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان کو نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے پوچھا کرو، بیٹھے بیٹھے چائے پیتے ہوئے، ایسے بات چیت کرتے ہوئے، ٹیلی فون پہ بھی، بھائی کیا حال ہے، گھر بار ٹھیک ٹھاک ہے، بچے ٹھیک ہیں، ہماری بیٹیاں ٹھیک ہیں، ہماری بھابھی باجی ٹھیک ہے، اچھا پھر وہ نماز کا کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے گھر میں نماز ہو رہی ہے نا، تو تلاوت بھی ہوتی ہوگی، ذکر اذکار بھی تھوڑا سا خیال کیا کرو۔ یہ جو بچے ہیں نا یہ سستی کر جاتے ہیں، یہ بڑی برکات ہوتی ہیں۔ اس انداز سے آپ ایک دوسرے سے ہم پوچھیں گے تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ہم 101 دوسری باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جو کامیابی اور کامرانی والی بات ہے کہ آخر میں 2 ہی ٹھکانے ہیں نا، جنت یا جہنم ہے، اس کے علاوہ تو تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ابدی ٹھکانہ ہے، یہ تو کسی کی اچھی دنیا ہے تو تب بھی گزر جائے گی، اگر نارمل ہے تو تب بھی گزر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ دنیا ہی سب کی کامیابی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ آتی۔ نبی علیہ السلام کو تو کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے، کبھی سب کوئی برداشت ہے اللہ کے رضا کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ نے جن لوگوں کو مال صحت سب کو دیا ہے، اللہ ان کو فریضہ بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ انتظار میں رہیں اور یہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے ہاں اجر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔